انوکھا صندوق جس کی تلاش میں آج بھی یہودی مسلم اسرائیل سب ہیں، ایک حقیقت ہے، اور اس کی تلاش میں فلسطین میں مسجد اقصی پر قبضے کی بار بار کوشش ہوتی نظر آ رہی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اس بات کی نشاندہی کی ہے، اور ان کے پیغمبر نے کہا اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون اطمینان کا سما ہے، اور اس میں آل موسیٰ ہارون کی چوری ہوئی چیزیں ہیں جس سے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، سو یہ پکڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بیچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا، جس پر سونے کے کام سے مزین 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا تھا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ صندوق میں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آنے تھے ان کی مکانات کی تصاویریں تھیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ قیمتی یاقوت پتھر پر نقش تھی۔ اس تصویر میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نماز کی حالت میں تھے، جب آس پاس صحابہ کرام موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی۔ مختلف ادوار سے گزرتا ہوا یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جا پہنچا تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا، جسے جنت کی لاٹھی بھی کہتے ہیں، شامل ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں اپنا خاص سامان رکھے ہوئے تھے۔ اس صندوق کے سامان میں اضافہ ہوتا گیا تو رائے شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، حضرت موسیٰ علیہ کا لباس اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور اس کی لاٹھی بھی شامل ہو گئی۔ بعد میں یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، جن کی انسانی، جانور اور جنات پر حکومت تھی۔ ہیکل سلیمانی جنات کی مدد سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی تعمیر کروایا تھا۔ حضرت سلیمان کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من بھی اس صندوق میں شامل ہو چکا تھا۔ غرض اس میں وہ تمام تبرکات تھے جس کا تعلق جلیل القدر انبیاء سے تھا۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس موجود رہتا تھا، اس لیے کہ ان کے اپنے بہت باعث برکت سمجھتے تھے اور جنگ کے دوران لشکر کے آگے آگے رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس کی وجہ سے ان کے پر برکتیں نازل ہوتی ہیں اور دشمنوں پر فتح ہوتی ہے۔ اس تابوت کو نبی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو بھی نبی آتا تھا اس کے پاس یہ تابوت موجود ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں ایک دوسری قوم ان تابوت سے جن لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت پر فتح ہوئی تو یہ تابوت پھر بنی اسرائیل کے پاس آ گیا۔ اصل میں تابوت سکینہ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث کے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکر کو کثرت اور شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر اللہ من فتح قریب کی بشارت عظمہ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہوا جاتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو اس لوگ صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز فتح کی بشارت سنائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ اگر یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب ہوا کہ قوم اماکہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں کو پر حملہ کر دیا۔ ان کفاروں نے اپنے اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا۔ اس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔
اس مقدس صندوق کو ان کے کافروں نے نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا اور اسے بے ادبی پر قوم عمالقہ پر شدید وبال پڑ گیا۔ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ ان کے پانچوں شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ اتنی بربادی، اتنی تباہی بنا کس دشمن کے، ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ سب اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب بڑھ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیل کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا تھا، جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموع علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ خدا کا کرنا دیکھیں، یہ صندوق ٹھیک اسی وقت شموع علیہ السلام کے پاس پہنچا جب شموع علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، مگر بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے۔ انہوں نے یہی شرط رکھی تھی، اگر یہ بادشاہ ہے تو مقدس صندوق کس کے پاس آنا چاہیے، پھر ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ ادھر یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ فرشتے صندوق لے آئے اور یوں بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اب تابوت سکینہ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک یہ تابوت رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہ تھا، اور اس کے لیے جہاں پر بھی فوجیں پڑاؤ کرتی تھی وہیں ایک جگہ پر اللہ خیمہ لگایا جاتا تھا۔ تابوت سکینہ کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اسی مقام پر تھا جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ عالی شان اللہ کا گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عہد میں مکمل ہوا۔ اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں، اور اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اسی طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت سارا نقصان پہنچایا، لیکن بابل اعلان کے بادشاہ